جو مجھ میں تجھ میں چلا آ رہا ہے صدیوں سے، کہیں حیات اسی فاصلے کا نام نہ ہو، کہیں حیات اسی فاصلے کا نام نہ ہو۔ اور اس شعر کے خالق ہیں جناب وسیم بریلوی، ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مشاعرے سے لے کے ادب تک اور دستگاہ سے لے کے مشاعرہ گاہ تک ہر جگہ ہم موجود ہیں، ادبیات کے استاد ہیں۔ اور جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، گیت، نظم، غزل اور گیت کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ گیت نے موسیقی سے ہمکنار ہو کر اپنی تشکیل کی، تو ہمارے وسیم بریلوی گیت بھی بہت اچھا لکھتے ہیں، اور غزل جو ترنم سے آشنا ہوئی، ظاہر ہے کہ اسی گیت کی وساطت سے کہیے کہ غزل بھی بہت مترنم کہتے ہیں اور سناتے ہیں۔ حضرت وسیم بریلوی۔ ایک شعر سے آغاز کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے مدت سے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، میں نے مدت سے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، ہاتھ رکھ دے میری آنکھوں پہ کہ نیند آ جائے۔ واہ 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 واہ۔ میں نے مدت سے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، ہاتھ رکھ دے میری آنکھوں پہ کہ نیند آ جائے۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ لگا رہا ہوں تیرے نام کا پھر ایک گلاب، لگا رہا ہوں تیرے نام کا پھر ایک گلاب، ملال یہ ہے یہ پودا بھی سوکھ جائے گا۔ لگا رہا ہوں تیرے نام کا پھر ایک گلاب، ملال یہ ہے یہ پودا بھی سوکھ جائے گا۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرمائے ایک مخصوص پس منظر میں، غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں، غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں، اور سمندروں کی تلاشی کوئی نہیں لیتا۔ کیا کہنا، غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں اور سمندروں کی تلاشی کوئی نہیں لیتا۔ ایک شعر اور پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے اس شعر کو بھی ایک سلسلے سے جوڑ کر کے، جلا کے رکھ لیا ہاتھوں کے ساتھ دامن تک، کیا کہنا، جلا کے رکھ لیا ہاتھوں کے ساتھ دامن تک، تمہیں چراغ بجھانا بھی تو نہیں آیا۔ جلا کے رکھ لیا ہاتھوں کے ساتھ دامن تک، تمہیں چراغ بجھانا بھی تو نہیں آیا، تمہیں چراغ بجھانا بھی تو نہیں آیا۔ ایک غزل کے چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔ ایک کہانی سی دل پر لکھی رہ گئی، ایک کہانی سی دل پر، ایک کہانی سی دل پر لکھی رہ گئی، وہ نظر جو مجھے دیکھتی رہ گئی۔ بات ذرا زیادہ باریک ہو گئی، مطلب بہت اچھا ہے اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک کہانی سی دل پر لکھی رہ گئی، وہ نظر جو مجھے دیکھتی رہ گئی،
اور رنگ سارے ہی کوئی چرا لے گیا. رنگ سارے ہی کوئی چرا لے گیا. میری تصویر ادھوری پڑی رہ گئی. میری تصویر ادھوری پڑی رہ گئی. رنگ سارے کوئی چرا لے گیا. میری تصویر ادھوری پڑی رہ گئی. اور دیکھیے تاریخ کے آئینے میں اپنے آپ کو تلاش کیجئے اس شعر کے ذریعے کہ لوگ بازار میں آ کے بک بھی گئے. لوگ بازار میں آ کے بک بھی گئے. لوگ بازاروں میں آ کے بک بھی گئے. اور میری قیمت لگی کی لگی رہ گئی. میری قیمت لگی. لوگ بازاروں میں آ کے بک بھی گئے. میری قیمت لگی کی لگی رہ گئی. آداب. وہ تو ایک نازک سا مضمون. وہ تو کمرے سے اٹھ کر چلا بھی گیا. وہ تو کمرے سے اٹھ کر چلا بھی گیا. اور بات کرتی ہوئی خاموشی رہ گئی. بات کرتی ہوئی. وہ تو کمرے سے اٹھ کر چلا بھی گیا. بات کرتی ہوئی خاموشی رہ گئی. پورے تہذیبی اور ثقافتی پس منظر میں صرف ایک لطیف سے اشارے کے ساتھ کہ شخصیتوں سے لے کر اداروں تک میرا یہ شعر آخری غزل کا کہ بس وہی اب ہوا کی نگاہوں میں ہیں. بس وہی اب ہوا کی نگاہوں میں ہیں. جن چراغوں میں کچھ روشنی رہ گئی. کیا کہنا وسیم صاحب. بس وہی اب ہوا کی نگاہوں میں ہیں. بس وہی اب ہوا کی نگاہوں میں ہیں. جن چراغوں میں کچھ روشنی رہ گئی. جن چراغ. سبحان اللہ. بھائی اور
اب ٹائم بہت کم ہے. تشنگی رہ گئی اسی حساب سے. آپ کا فرمان سراخوں پر. شکریہ بہت بہت. ویسے تشنگی کی زندگی اسی میں ہے کہ وہ رہے. میں چونکہ وقت کی تنگی پیش نظر ہے، دوسرا دور بھی چلے گا، جتنا آپ کا حکم ہوگا سناؤں گا. اس وقت آپ اجازت دیں تو بہت ایک چھوٹی سی نظم آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ملاحظہ فرما لیں. نظم کا عنوان ہے کھلونا. دیکھیے اس نظم کو. دیر سے ایک ناسمجھ بچہ ایک کھلونے کے ٹوٹ جانے پر اس طرح سے اداس بیٹھا ہے جیسے میت قریب رکھی ہو. دیر سے ایک ناسمجھ بچہ ایک کھلونے کے ٹوٹ جانے پر اس طرح سے اداس بیٹھا ہے جیسے میت قریب رکھی ہو، اور مرنے کے بعد ہر بات مرنے والے کی یاد آتی ہو. اور مرنے کے بعد ہر بات مرنے والے کی یاد آتی ہو. بچے کی نفسیات کو سامنے رکھ کر یہ دو مصرے سنیں. اور مرنے کے بعد ہر بات مرنے والے کی یاد آتی ہو. جانے کیا کیا ذرا توقف سے سوچ لیتا ہے اور روتا ہے. سوچ لیتا ہے اور روتا ہے، لیکن اتنی خبر کہاں اس کو زندگی کے عجیب ہاتھوں میں یہ بھی مٹی کا ایک کھلونا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں تو اتنا طویل سفر اسی لیے کر کے حاضر ہوا تھا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سناؤں، لیکن کچھ پابندیاں ایسی وقت کی لگی ہوئی تھیں کہ میں نے اپنے آپ کو مائنس ہی کرنا مناسب سمجھا. لیکن محترم کیفی صاحب کا حکم ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچوں. میرا پہنچنا دراصل آپ لوگوں تک اسی طرح سے ہوگا جیسے رات کے آخری حصے میں شبنم دھیرے دھیرے پھول کی پتیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے. صرف آپ تعاون فرمائیں، میرے پاس جو کچھ بھی حاضر ہے پیش کرتا ہوں. ارشاد. ایک شعر سے آغاز کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ کتنی گناہ گار ہے راتوں کی زندگی. کتنی گناہ گار ہے راتوں کی زندگی. مجھے یقین ہے کہ اب صرف شعر سننے والے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. کتنی گناہ گار ہے راتوں کی زندگی، دیکھو کسی چراغ کی آنکھوں میں جھانک کر. کتنی گناہ گار ہے راتوں کی زندگی، دیکھو کسی چراغ کی آنکھوں میں جھانک کر. کیا کہنا. آپ لوگ بڑے طویل فاصلے طے کیے ہوئے اپنی زمینوں سے دور یہاں ہیں. میرا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میں ایک ندی کی طرح بہہ رہا ہوں صدیوں سے. میں ایک ندی کی طرح بہہ رہا ہوں صدیوں سے، اگر ٹھہر گیا ہوتا تو جھیل ہو جاتا. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے وسیم صاحب. میں ایک ندی کی طرح بہہ رہا ہوں صدیوں سے، اگر ٹھہر گیا ہوتا تو جھیل ہو جاتا. ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں، یہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ یہ زندگی کا سفر بھی عجیب ہی نکلا. زندگی کا سفر بھی عجیب ہی نکلا. یہ زندگی کا سفر بھی عجیب ہی نکلا، سفر میں سب ہیں مسافر کوئی نہیں لگتا. کیا کہنا. یہ زندگی کا سفر بھی عجیب ہی نکلا، سفر میں سب ہیں مسافر کوئی نہیں لگتا. اور یہ قطع ملاحظہ فرما لیجئے کہ کیسی توہین بزم ہستی ہے، کیسی توہین بزم ہستی ہے، رہنے والوں یہ کیسی بستی ہے. رہنے والوں یہ کیسی بستی ہے، موت کو لوگ دیتے ہیں کاندھا اور زندگی رحم کو ترستی ہے. موت کو لوگ دیتے ہیں کاندھا
کیسی توہین بزم ہستی ہے، رہنے والوں یہ کیسی بستی ہے، موت کو لوگ دیتے ہیں کاندھا، زندگی رحم کو ترستی ہے۔ بہت شکریہ۔ اب آپ نے کچھ شعر پڑھنے کا موڈ بنایا ہے، میں پیش کر رہا ہوں ایک غزل۔ لہو نہ ہو تو قلم ترجمہ، لہو نہ ہو تو قلم ترجمہ نہیں ہوتا، لہو نہ ہو تو قلم ترجمہ نہیں ہوتا، لہو نہ ہو تو قلم ترجمہ نہیں ہوتا، ہمارے دور میں آنسو زبان نہیں ہوتا، ہمارے دور میں آنسو زبان نہیں ہوتا۔ اور یہ شعر بطور خاص آپ کی نظر ہے کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ دیکھیے صرف قافیہ آپ کی توجہ کا طالب ہے، اس مضمون کو ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کس مقام پہ لائی ہے میری تنہائی، یہ کس مقام پہ لائی ہے میری تنہائی، کہ مجھ سے آج کوئی بدگمان نہیں ہوتا، کہ مجھ سے آج کوئی بدگمان نہیں ہوتا، یہ کس مقام پہ لائی ہے میری تنہائی، کہ مجھ سے آج کوئی بدگمان نہیں ہوتا۔ وسیم نوازی کا بہت بہت شکریہ، مسافر نوازی کا بہت بہت شکریہ۔ یہ غزل کا آخری شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں جس غزل کی میں خدمت کر رہا ہوں میں صرف احساس کا شاعر ہوں، میرے پاس لفظوں کا کھیل نہیں ہے، احساس کا کھیل ہے۔ سنیے یہ آخری شعر غزل کا، ملاحظہ فرما لیں کہ میں اس کو بھول گیا ہوں یہ کون مانے گا۔ سنیے گا سلطان صاحب شعر، میں اس کو بھول گیا ہوں یہ کون مانے گا، کسی چراغ کے بس میں دھواں نہیں ہوتا، کسی چراغ کے بس میں میں اس کو بھول گیا ہوں یہ
کون مانے گا، کسی چراغ کے بس میں دھواں نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ وسیم صدیوں کی آنکھوں سے دیکھیے مجھ کو، دو مصروں میں آپ کی پوری تاریخ۔ وسیم صدیوں کی آنکھوں سے دیکھیے مجھ کو، وہ لفظ ہوں جو کبھی داستاں نہیں ہوتا، وہ لفظ ہوں جو کبھی داستاں نہیں ہوتا، میں اس کو بھول گیا ہوں، یہ کون مانے گا، کسی چراغ کے بس میں دھواں نہیں۔ ایک گیت سنائیں۔ میں وسیم بریلوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ گیت سنائیں، یہ گیت بڑا خوبصورت لکھتے ہیں۔ حضرات، میں نے گیت کے سلسلے میں ایک خاکسارانہ کوشش کی ہوئی ہے جس کو ہندوستان میں تو تسلیم کیا جاتا ہے، آپ حضرات قبول فرمائیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ کوشش یہ رہتی ہے کہ جہاں اس کا ایک رومانی آہنگ ہوتا ہے وہیں ایک زیریں لہر اس کے اندر تصوف کی طرف بھی لے جائے گی، یعنی یوں سمجھیے کہ میرا گیت اہل ظاہر کے لیے بھی ہے اور اہل باطن کے لیے بھی۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک نگاہ عورت کی زندگی میں آتی ہے جو اس کے ظاہری اور باطنی وجود کو زبان دیا کرتی ہے، میں نے اسی نگاہ کو موضوع بنا کر یہ گیت کہا ہے، سنیں۔ تیری ایک نظر ہی مجھ کو دھوپ سے کر گئی چھاؤں، تیری ایک نظر ہی مجھ کو دھوپ سے کر گئی چھاؤں، سجن یہ بات کسے بتلاؤں، تیری ایک نظر ہی مجھ کو دھوپ سے کر گئی چھاؤں، سجن یہ بات کسے بتلاؤں۔ اب بند ملاحظہ فرمائیں کہ تن کی تپتی ریت جیسے پھار گرے شبنم کی، تن کی تپتی ریت جیسے پھار گرے شبنم کی، اور کیسی لجاہی چھون پاپی تیرے موسم کی، کیسی لجاہی چھون پاپی تیرے موسم کی۔ مترا دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں کہ کیسی لجاہی چھون پاپی تیرے موسم کی، بدرا بدرا سے سجاؤں، بدرا بدرا سے سجاؤں، دھوپ دھوپ شرماؤں، سجن یہ بات کسے بتلاؤں، بدرا بدرا سے سجاؤں، دھوپ دھوپ شرماؤں، سجن یہ بات کسے بتلاؤں، تیری ایک نظر ہی مجھ کو دھوپ سے کر گئی چھاؤں، سجن یہ بات کسے بتلاؤں۔ دیکھیے اس رس کو، کیفیت کو ملاحظہ فرمائیے کہ کل تک جس درپن میں تھی اور میرے ویرانے،
کل تک جس درپن میں میں تھی اور میرے ویرانے، آج اسی درپن میں تو ہی تو ہے، تو کیا جانے، آج اسی درپن میں تو ہی تو ہے، تو کیا جانے۔ مثلا دیکھیں کہ میرے اندر چور چھپا ہے، میرے اندر چور چھپا ہے، جانے کب لٹ جاؤں سجن یہ بات کسے بتلاؤں، میرے اندر چور چھپا ہے، جانے کب لٹ جاؤں سجن یہ بات کسے بتلاؤں۔ تیری ایک نظر ہی مجھ کو دھوپ سے کر گئی چھاؤں۔ بہت محبت سے آپ سن رہے ہیں، آخری بند اسی محبت کی نظر ہے، آپ کے حسین ذوق سماعت کی نظر ہے۔ مولانا فرمائیے کہ روز کے دیکھے بھالے منظر آج کچھ اور کہیں ہیں، جڑیے گی سے کہ روز کے دیکھے بھالے منظر آج کچھ اور کہیں ہیں، اور دنیا بھر کی ندیاں جیسے میرے ساتھ بہیں ہیں، دنیا بھر کی ندیاں جیسے میرے ساتھ بہیں ہیں، کیسا کنارہ ہاتھ میں آیا، کیسا کنارہ ہاتھ میں آیا ہے کہ ڈوبی جاؤں سجن یہ بات کسے بتلاؤں۔ روز کے دیکھے بھالے منظر آج کچھ اور کہیں ہیں، اور دنیا بھر کی ندیاں جیسے میرے ساتھ بہیں ہیں، کیسا کنارہ ہاتھ میں آیا ہے کہ ڈوبی جاؤں سجن یہ بات کسے بتلاؤں۔ تیری